دور دراز کی ایک پرامن ریاست پر ایک نہایت ہی نیک اور رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کی صرف اور صرف ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام شہزادی ادنہ تھا۔ شہزادی ادنہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، خاص طور پر اس کے سونے کی طرح چمکتے ہوئے سنہری بال، جس کی وجہ سے ریاست میں تمام لوگ اسے سنہری بالوں والی شہزادی کہتے تھے۔ شہزادی ادنہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی نیک اور رحم دل بھی تھی، اسی لیے وہ ریاست کے تمام لوگوں کا بے حد خیال کرتی تھی۔ لیکن وہیں پر ایک نہایت ہی حاسد جادوگرنی رہتی تھی، جو کہ شہزادی کی حسن اور خاص طور پر اس کے سنہری بالوں کی وجہ سے اس سے حسد رکھتی تھی، اور اسی حسد کی وجہ سے وہ شہزادی کو اس کی خوبصورتی سے محروم کرنا چاہتی تھی۔ ایک بدقسمت شام جیسے ہی سورج غروب ہوا اور پوری ریاست کو لال اندھیروں میں چھوڑ گیا تو اس نے ایک خوفناک پلان بنایا، اور وہ ایک بوڑھی فقیرنی کا روپ دھارے محل کے دروازے پر آ پہنچی، جہاں آ کر اس نے صدا لگائی کہ کون ہے جو اس بھوکھی کو کھانا کھلائے گا اور اسے رہنے کے لیے جگہ دے گا۔ تو شہزادی نے جب صدا سنی تو رحم دلی کی وجہ سے اس نے اس بوڑھی عورت کو اندر بلایا اور اسے کھانے کے لیے کھانا دیا۔ جب وہ بوڑھی عورت کھانا کھا چکی تو اچانک ہی اس نے اپنا اصل روپ شہزادی کے سامنے پیش کیا اور شہزادی سے کہا کہ مجھے اپنی خواہش کے مطابق ہی اپنا ایک سنہرا بال دے دو، ورنہ پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ شہزادی بہت ہی زیادہ ڈر چکی تھی تو اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ تو حسد کی آگ میں جلتی ہوئی اس جادوگرنی نے شہزادی پر ایک نہایت ہی طاقتور جادو کیا، جس سے اس نے شہزادی کے سنہرے چمکتے ہوئے بالوں کو سانپوں میں بدل دیا۔ شہزادی اب بہت ہی زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ تمام ریاست کے لوگ ڈر چکے تھے، تو بادشاہ اور ریاست کے لوگوں نے ڈر کی وجہ سے شہزادی کو وہاں سے نکال دیا۔ شہزادی جب جنگلوں میں ماری ماری پھر رہی تھی تو وہاں اس کی ملاقات نگوزی سے ہوئی۔ نگوزی ایک نہایت ہی سمجھدار اور دانا خاتون تھی، اور وہ تمام قسم کے جادو اور ان کے توڑ کے متعلق بھی جانتی تھی۔ تو اس نے شہزادی کو بتایا کہ اس جنگل کے آخری کنارے پر ایک نہایت ہی خوبصورت جادوئی پھول ہے جس کا نام زارا بلوم ہے۔ اگر شہزادی اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو شہزادی کے جادو کا توڑ ہو سکتا ہے۔ تو ایک نئی امید لیے شہزادی اس پھول کو تلاش کرنے کے لیے نکلی۔ راستے پر اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے خطرناک جانور بھی ملے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ دوستانہ جانور بھی ملے جنہوں نے راستے میں شہزادی کی مدد کی، اور آخرکار شہزادی اس جگہ پہنچ گئی جہاں پر وہ جادوئی پھول موجود تھا۔ تو شہزادی نے وہاں سے اس جادوئی پھول کو توڑا اور اپنے سر پر رکھا۔ ایک خوبصورت چمکتی ہوئی روشنی نے شہزادی کو لپیٹا، اور اس کے بعد شہزادی نے جب خود کو دیکھا تو اس کے سنہری بال واپس آ چکے تھے۔ اس جادوگرنی کا وہ جادو اب ٹوٹ چکا تھا اور شہزادی اس سے آزاد ہو چکی تھی۔ شہزادی بہت ہی زیادہ خوش تھی، تو شہزادی واپس محل کی طرف لوٹنے لگی۔ راستے میں اس کی ملاقات پھر سے نگوزی سے ہوئی۔ شہزادی نے نگوزی کا شکریہ ادا کیا۔ شہزادی اپنے محل واپس لوٹ آئی، جہاں ریاست کے لوگ شہزادی سے بے حد شرمندہ تھے کہ نگوزی کی بجائے وہ بھی شہزادی کی مدد کر سکتے تھے۔ تمام لوگوں نے شہزادی سے اپنے رویے کی معافی مانگی، اور بادشاہ نے کھلی باہوں کے ساتھ شہزادی کا استقبال کیا، اور پوری ریاست میں شہزادی کی واپسی کا جشن نہایت ہی دھوم دھام کے ساتھ منایا گیا۔ اور وہ حاسد جادوگرنی اس کے بعد کبھی بھی کسی کو ریاست میں نظر نہیں آئی۔ شاید
وہ اپنے ہی بنائے ہوئے اندھیرے جالوں میں کہیں گم ہو چکی تھی۔ اور اس کے بعد شہزادی بادشاہ کے ساتھ مل کر نیک نیتی اور انصاف کے ساتھ اپنی رعایا پر حکومت کرتی رہی۔